آداب دوستو، سخن ٹی وی میں خوش آمدید. میں ہوں وقاص عزیز اور آپ کو میں پاکستان لرننگ فیسٹیول کے تیسرے روز میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک ایسا معتبر ادارہ ہے جو پاکستانی ادب اور ہمارا جو ایجوکیشنل نصاب ہے اس کے فروغ میں دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ ساتھ ہر وقت میدان عمل میں نظر آتا ہے، چاہے وہ ملکی سطح ہو اور چاہے عالمی سطح ہو. اس کے پیچھے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لیڈرز ہی ٹیمیں بناتے ہیں اور ٹیمز ہی پھر ایک لیڈرشپ کی سربراہی میں بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کرتی ہیں. اور اس بڑی کامیابی اور اس ٹیم لیڈر کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت محبت کا ہے. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سب ان سے ویسے بھی واقف ہیں. آج مراد شاہ صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں. آپ ایم ڈی ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن، اور جس طرح آپ نے یہ میلہ سجایا اس پہ میں بات کروں گا. لیکن آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ مراد بھائی، ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی فیسٹیولز ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی نیشنل بک فاؤنڈیشن کے فیسٹیول ہم نے کارپوریٹ ایریاز میں دیکھے. پہلی دفعہ آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے اور ایف جی کے اسکول میں ہے. اس بارے میں بھی بتائیے گا، اور ان 3 دنوں میں کیا کیا خوبصورت یادیں جو ہیں اور یہاں پہ کیا کیا کامیابیاں سمیٹی ہیں آپ نے اور آپ کی ٹیم نے. تھینک یو سو مچ وقاص. سب سے پہلے آپ اور آپ کے سخن ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بیسیکلی تو پاکستان لرننگ فیسٹیول نیشنل بک فاؤنڈیشن ادارہ تعلیم و آگاہی کا جوائنٹ وینچر ہے اور انڈر دی امبریلا آف منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ. یہ آپ نے ایک بڑا بہترین کویشچن کیا کہ روٹین میں جتنے بھی سرکاری فنکشنز ہوتے یہ میریٹ اور سرینا اور ایسے بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہوتے. پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں ہم نے ماضی میں بہت سی ایونٹس کیے تھے. لیکن یہ ہمارے سیکرٹری ایجوکیشن محی الدین احمد وانی صاحب کے ڈائریکشنز ہیں کہ بھئی آپ کے جتنے بھی سرکاری سکولز ہیں، سرکاری کالجز ہیں، آپ ان کی اونرشپ لیں اور آپ کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوں گی، چاہے ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہو، کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہو، یہ ساری ایکٹیویٹی اس کے بعد آپ کے اپنے تعلیمی اداروں میں ہوں گی. تو اس سے تو ایک آپ کی اونرشپ آ جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن پروفیشنل ٹریننگ نے بہت زیادہ انیشیٹوز لیے ہیں ہمارے انہی سرکاری اسکول میں. ایف ڈی فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کے انڈر کم سے کم 432 اسکولز کام کر رہے ہیں، جو پرائمری سے لے کے آپ کے سیکنڈری انکلوڈنگ کالجز تک ہے. اس میں رورل اور اربن ایریاز شمال. اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا ایک فوڈس میل پروگرام ہے جس میں 65,000 بچوں کو ڈیلی بیسس پہ اللہ والے ٹرسٹ کے ساتھ ان کا ایک MOU سائن ہوا ہے. اس کے علاوہ ان کے گوگل لیبس بنے ہوئے ہیں، IT پارکس بنے ہوئے ہیں. یہ سارے لیبس اور گوگل پارکس اور IT پارکس ایسے لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے بنے ہوئے کہ وہاں پہ بندہ چلا جاتے وہ دنگ رہ جاتے. کوئی بھی بندہ، کوئی واکنگ کسٹمر، کوئی پیرنٹس جب آ جاتے، اور یہ وہ فیسلٹیز ہے کہ آپ کو پرائیویٹ سیکٹر میں بھی نہیں ملیں گے. اور انہی انیشیٹوز کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹرز کے بہت سے لوگوں نے، پیرنٹس نے اپنے بچوں کو یہاں پہ شفٹ کر دیا. سب سے بڑی مثال میں خود میری اپنی بیٹی F62 اسکول میں پڑھتی ہے. ہمارے جوائنٹ سیکرٹری صاحب کا بیٹا G63 اسی اسکول میں جہاں پہ آج ہمارا میلہ سجا ہوا ہے وہ یہاں پہ پڑھتے ہیں. اور اس طرح ہمارے منسٹری کے اور دوست ہیں ڈپٹی سیکرٹریز، ان سب کے بچے سرکاری اسکولوں میں. یہ ہمیں ایک اس پہ ہم جتنی بھی ایفرٹس کریں، اب ظاہری بات ہے انہی اسکول میں ہمارے بچے فری ایجوکیشن حاصل کرتے، تو یہ ہمارا اخلاقی اور سرکاری فرض بنتا ہے کہ انہی اسکولوں کی بہتری کے لیے ہم کام کریں اور اس ٹائپ کی ایکٹیویٹیز آج اور کمنگ فیوچر بھی ہم اس کا انعقاد اپنے اسکولز اور تعلیمی اداروں کے اندر کریں. زبردست، بڑی خوبصورت بات ہے. اچھا، پاکستان لرننگ فیسٹیول ہی اس کا نام کیوں رکھا گیا؟ اصل میں لرننگ فیسٹیول کا بنیادی مقصد اس کا یہ تھا کہ اس ایک تو کتاب میلہ ہوتا ہے نا، تو وہ مخصوص ہو جاتا ہے کہ اس میں صرف پبلشرز یا بک انڈسٹری پارٹیسپیٹ کریں. لرننگ فیسٹیول کی اس میں بچے لرن کر رہے، اور یہاں پہ G63 اسکول میں 18 وینیوز انہوں نے ڈیزائن کیے ہوئے، اور ان 18 وینیوز میں 200 سیشنز سائملٹینیسلی چل رہے ہیں. تو اس سیشنز میں بچوں کے لیے بک لانچنگ ہے، سٹوری ٹیلنگ سیشنز ہے، انٹرپرینیورز آئے ہوئے، پرائیویٹ کالجز یونیورسٹیز کے بڑے بڑے ہیں جو بچوں کی کیریئر کونسلنگ کر رہے ہیں. تو اسی لیے اس کو لرننگ فیسٹیول کا نام دیا گیا تھا کہ یہ صرف کتاب میلے یا بک جس کو ہم بک فیئر کہتے ہیں کہ اس کی حد تک نہ ہو. اس کے علاوہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہو، اور اس میں ہمارے بڑے سینئر لوگ آ رہے ہیں جو بچوں کی کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں، ان کو ڈائریکشنز دیتے. اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز تک ہم نے اس میں انگیج کی ہوئی ہے. اب جہاں پہ جس طرح اگر آپ نے دیکھ لو چیس فیڈریشن کو ہم نے کیا ہوا ہے، تو چیس کیوں کھیلا جاتا ہے، اس کا بیسک تھیم کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کہ وہ کریٹیوٹی ہے، آپ کی تھنکنگ ہے، وہ بچے کی تھنکنگ، کریٹیوٹیز، میتھس کی انالیٹیکل انالیسس کو انہانس کرتا ہے. تو ان ساری چیزوں کے بیک گراؤنڈ پہ بیسیکلی ایک پوری ورکنگ ٹیم بیٹھی ہوئی تھی کہ بھئی اس کو لرننگ فیسٹیول کا نام اسی وجہ سے دیا تھا کہ یہ صرف بک فیئر نہیں، اس میں دنیا کے جتنے بھی میکسیمم لرننگ ایکٹیویٹیز ہو سکتی، ارلی چائلڈ ہوڈ سے لے کے آپ کے FAC لیول تک، اس میں ہم نے اس کو انگیج کیا ہوا ہے. صحیح صحیح. یہ بتائیے گا کہ سیشنز کتنے کامیاب رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پاکستان بھر سے یہاں پہ جو بک سیلرز تھے وہ آئے، اور جو فٹ فال تھا وہ کیسا رہا؟
अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कम से कम पहले दिन से लेके आज, क्योंकि आज शाम को इसकी क्लोजिंग है, तकरीबन 60,000 लोग यहाँ पे हुए। उन 60,000 लोग में बच्चे, बच्चियाँ, फैमिलीज़, इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के लोग। और फुटफॉल तो ये आपके सामने नज़र तक है, सिर्फ स्कूल्स और तालीमी इदारों के नहीं, बल्कि जो एडजेसेंट्स आपके डिस्ट्रिक्ट्स है, जिस तरह आपका वो हो गया, वहाँ से हमारे बहुत से प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस वाले हुए थे, रावलपिंडी से बहुत से लोग आए हुए थे, जेहलम से बहुत से लोग आए हुए थे। और दूसरी बात जो आपने पब्लिशर्स के हवाले से किया था, तो पाकिस्तान के नामी गरामी जो पब्लिशर्स है और बुक सेलर इंडस्ट्री, वो उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए। टोटल 150 स्टॉल्स है। उन 150 स्टॉल्स में 56 स्टॉल्स जो है वो आपके पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के, आपके इस्लामाबाद का मिस्टर बुक्स वाले यहाँ पे, जेलम के बुक कॉर्नर वाले यहाँ पे, संगीब मील का स्टॉल यहाँ पे, अल-फैसल नाशरान का स्टॉल यहाँ पे। तो ये वो नाम है जो किसी भी इंडस्ट्री में, अगर आप पब्लिशिंग इंडस्ट्री में पूछते हैं तो उनकी मौजूदगी का ये एक सबूत है कि भाई ये पाकिस्तान की वो पायनियर पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो पाकिस्तान बनने के बाद क़याम में आए थे और आज वो यहाँ पे मौजूद है। और वकास साहब, इसमें जो मज़े की बात है वो ये कि सारे मैक्सिमम फ्लेट 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, जो आपको रूटीन के मार्केट में कहीं भी नहीं मिल रही। अब इसमें मैंने बहुत से कॉलेजेस और स्कूल्स देखे थे जिनके साथ अपने लाइब्रेरी का बजट था और उन्होंने यहाँ से 50% की डिस्काउंट पे अपने लिए लाइब्रेरीज के लिए किताबें ख़रीदी हैं। सही, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने जो जिस जगह पे भी मैं मुराद साहब के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये वो मकाम है जिसे राइटर्स एरिया का नाम दिया गया और पाकिस्तान भर से यहाँ राइटर्स तशरीफ़ लाए। वो कौन कौन से थे? बिलखुसूस मैं तो फ़रज़ीन लहरा साहिबा को देख रहा हूँ और उनकी कामयाबी को देख रहा हूँ। उसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद से भी जुड़वा शहरों से, इस पर भी बात करते हैं। सर, राइटर्स का फ़ीडबैक कैसा रहा और लोगों का उनके बारे में, और उनकी जो किताबें नेशनल बुक में छापी या जो तकरीबन रुनुमाई हुई, उसके बारे में भी ज़रा बताइएगा। टोटल इसमें वकास साहब 58 बुक्स, 58 बुक्स हमने बुक लॉन्चिंग सेरेमनीज़ में रखी थी। तो उसमें बहुत सी किताबें ऐसी थी जो इदारा तालीम आगाही ने छापी थी, बहुत से मुसन्निफ़ीन ऐसे थे कि उनकी अपनी प्रिंटेड बुक्स थी, अब उन्होंने ख़ुद छापी थी। वो सारा हमने इदारा तालीम आगाही के साथ प्लान करके हमने इस बुक लॉन्चिंग सेरेमनीज़ में रखी थी। उसमें हमारे नेशनल बुक फाउंडेशन की अपनी भी 5-6 किताबें थी जो हमने बुक लॉन्चिंग्स में रखी थी। हमारे वहाँ पे वहाँ से डॉक्टर शुएब साहब आए हुए थे, प्रोफेसर आरिफ साहब आए हुए थे, और हमारी डॉक्टर नीम फातिमा मैडम, ये ऑथर्स आई हुई थी। इनामुल हक जावेद साहब जो हमारे साबिक़ा मैनेजिंग डायरेक्टर थे, वो आए हुए थे, उनकी अपनी एक पंजाबी किताब थी, उस पर कल एक बहुत लंबा सेशन हुआ था। तो ओवरऑल ये यकीन करें कि एक बहुत मोटिवेशन थी हमारे लिए भी कि हम तो इस इदारे के एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन जब ऑथर्स, हमारे अपने ऑथर्स आते हैं, बट इस प्लेटफॉर्म पे दूर दराज से आते हैं और उनके साथ बैठ के यहाँ पे एक कप चाय पीते, और वो महफ़िल जो होते हैं वो इल्मी अदबी महफ़िल होते हैं, और फिर उन्हीं के जो दोस्त होते वो यहाँ पे आते और मुख्तलिफ पब्लिशर्स के साथ इंटरेक्शन करते और वो अपने ऑटोग्राफ्स भी देते अपनी किताबों के ऊपर। और दूसरी साइड पे अगर आप देख लें तो इन्हीं किताबों की जो बुक लॉन्चिंग है वो पूरी यहाँ पे एक IT पार्क, उसका नाम लिख, बेसिकली हाल है, लेकिन उस स्कूल मिनिस्ट्री के इनिशिएटिव पे उसका नाम IT पार्क है। तो वहाँ पे प्रॉपर असेंबलीज़ लगी हुई हैं, बच्चे आते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। और इसमें वकास साहब, जो मज़े की बात है, जो बच्चों की किताबों की बुक लॉन्चिंग थी तो उसमें फिर क्वेश्चन आंसर होता था, वो बड़ा दिलचस्प होता था। आज हमारी किताब थी जो ग्रीन एनवायरनमेंट पे था, उस पर फिर स्मोक, जिस तरह आपके सामने कुछ इशूज़ आ रहे, तो ऐसी किताबें जो करंट आपके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ या ऐसे इश्यूज़ जो पाकिस्तान में हाईलाइट नहीं हुई, तो वो भी हम बच्चों के इल्मी अदबी लिटरेचर के थ्रू बच्चों के दरमियान उसकी अवेयरनेस करवा रहे हैं। सही, बड़ा कामयाब और शानदार ये 3 रोज़ा जो फेस्टिवल है वो अब अपने इनेकाद की तरफ जा रहा है, इख्तिताम की तरफ जा रहा है इनेकाद के बाद। मैं आखिरी सवाल जो हमारी चूँकि हल्का अरबाब ज़ौक़ की भी नशिस्त होती है, उसमें भी ये हुआ कि अब नेशनल बुक फाउंडेशन आलमी सतह पे भी क्या कुछ करने का इरादा रखता है, क्योंकि आपके माशाल्लाह VN से अदीब बरादरी की बहुत बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हो चुकी है। वकास साहब, इस तरह के अभी जिस तरह पाकिस्तान के जितने भी बड़े एक्टिविटीज़ हो रही, तो उसमें नेशनल बुक फाउंडेशन रूटीन पे पार्टिसिपेट करते हैं। अभी आपके लाहौर में एक्सपो आ रहा है, उससे पहले आपका कराची में कराची एक्सपो आ रहा है। तो उस कराची एक्सपो में पूरे पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंटरनेशनल सतह भी जितने इंटरनेशनल पब्लिशर्स होते वो भी प्लेटफार्म होते। तो वहाँ पे भी नेशनल बुक फाउंडेशन के 2 स्टॉल्स होंगे कराची में, मेरे ख्याल से 12 से 16 दिसंबर तक का। उस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म का हमें ये फ़ायदा होता है कि पाकिस्तान के बड़े इंटरनेशनल पब्लिशर्स आते हैं और उनके साथ इंटरेक्शन जो होती है, अच्छे लिटरेचर को एक्सचेंज करने का एक मौका मिलता है। इसी तरह फिर फरवरी में आपका लाहौर में बहुत बड़ा मेला हो रहा है एक्सपो का। तो ये वो बड़ी एक्टिविटीज़ है जिसको नेशनल बुक फाउंडेशन मिस नहीं करता। और इसके अलावा अभी रिसेंटली नेशनल बुक फाउंडेशन ने मलकन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब के साथ एक बड़ी कामयाब हमारे किताब मेला हुआ था, और उसमें प्रोफेसर रशीद साहब ने ये इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी इल्मी और अदबी एक्टिविटीज़ भी अरेंज की थी, जिस तरह हम यहाँ पे करते हैं। सही, अच्छा, बच्चों के लिए भी
بھی ہو گیا, سینئرز کے لیے بھی ہو گیا, تو ہم جو درمیان کے لوگ ہیں جنہیں جوان یا نوجوان کہا جاتا ہے, آپ تو شدید جوان ہیں, ٹھیک ہے, ہم کدھر جائیں؟ سر وقاص صاحب اس طرح نا کہ کتاب کے لیے کوئی ایج نہیں ہے میرے حساب سے. نہیں, ہمارا کوئی فیسٹیول سر فیسٹیول تو سر اس طرح نا کہ جتنے بھی ہے نا کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کے دروازے کھلیں, کہ جہاں پہ بھی علم, کتاب اور ادب کی خدمت ہوگی وہ انشاءاللہ نیشنل بک فاؤنڈیشن دل کھول کے کریں گے انشاءاللہ عزیز. جاتے جاتے کوئی میسیج دیکھنے والوں کے لیے؟ سر میں تو اسپیشل میسج دیتا ہوں اور ہمیشہ یوتھ کو دیتا ہوں کہ بچوں, جتنے بھی یوتھ ہماری آ رہی, انفارچونیٹلی انٹرنیٹ اور موبائل ٹیکنالوجی کی وجہ سے, سوشل میڈیا, فیس بک کی وجہ سے, ٹک ٹاک کی وجہ سے بچے دور ہو گئے کتاب سے. آپ کتاب کو پڑھیں بچے, آپ لوگ کا ویژن ہوگا, آپ لوگ کا گرامر اچھا ہوگا, آپ لوگ کی کمپریہنشن اچھی ہوگی. سب سے بڑی بات ہے کہ جو آپ کے نیگیٹیوز, وہ جو سوچ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے کتاب بینی کی وجہ سے. تو میں بہت اسٹرانگ ریکمنڈیشن کروں گا اور میسج دے رہا ہوں اپنے یوتھ کو کہ وہ کتاب کو پڑھنے کا, بے شک 3 پیجز ڈیلی پڑھے, 2 پیجز پڑھے, لیکن کتاب کو ضرور پڑھیں. واہ, بہت شکریہ آپ کا. اور دوستو جاتے جاتے وہ دوست جو نیشنل بک فاؤنڈیشن کی کتابوں پہ ڈسکاؤنٹ کا پوچھتے ہیں, تو میں گزارش یہ کروں گا, مراد بھائی یہاں موجود ہیں, کہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کی جو بک شاپ ہے G8 میں, آپ نے نیشنل بک فاؤنڈیشن کا جو ہیڈ آفس دیکھا ہے اس کو وزٹ کریں, وہاں سے آپ کو انشاءاللہ جو میکسیمم ڈسکاؤنٹ, میں نے تو ہمیشہ 50% لیا اور ملا بھی ہے, وہ بھی ملے گا. اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ جو آج کتاب کلچر کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں مراد بھائی اور ان کی پوری ٹیم, اس میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں. ہر قسم کے رنگت, نسل, جو فرقہ بندی ہے ہماری ادب کے اندر, اس کو چھوڑ کر اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, پاکستان کا خیال رکھیے گا. اور جاتے جاتے محی الدین وانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.